السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک نئے مسئلے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ بہت سے دوستوں نے سوال بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے رمضان کا وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو کیا لوگ آج کل مساجد تو بند ہیں، اللہ آسانی پیدا فرمائے، اگر یہ سلسلہ چلتا ہے اور مساجد بند ہی رہتی ہیں، اجازت نہیں ملتی، تو کیا لوگ گھروں میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے؟ تو اس حوالے سے کچھ دوستوں نے سوال بھیجا ہے گھر کے اندر اعتکاف کرنے کے حوالے سے۔ تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اعتکاف کا مطلب یہ ہے اور اس کا پرپز یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کے کونے میں بیٹھ کے اپنی عبادت پہ فوکس کرنا، اپنے تزکیہ پہ فوکس کرنا، اپنے نفس کی تربیت کرنا، اپنے رب کے ساتھ رشتہ جوڑنا، اور ساری دنیا سے کٹ کے ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرنا، تو اسی کا نام اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا بندہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے کام جو عام حالات میں وہ کر سکتا ہے، اعتکاف کے اندر نہیں کر سکتا، لیکن اس کو ایک فائدہ ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے جتنے کام وہ نہیں کر سکتا، اللہ اس کو بغیر وہ کام کیے ان کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اعتکاف کی پابندی کی وجہ سے جو وہ کام نہیں کر سکتا، اللہ ان سارے کاموں کا بغیر کیے اس کا اجر اور ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو عام حالات میں تو اعتکاف جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، سنت کفایہ ہے، سنت کفایہ، کہ اگر کچھ لوگ اس علاقے سے، اس بستی سے، اس شہر سے وہ بیٹھ جاتے ہیں تو باقی لوگوں کی طرف سے وہ کافی ہوتا ہے، یہ سنت کفایہ ہے۔ تو لیکن جو چاروں مشہور ہمارے امام ہیں، جو حنفی مسلک ہے، جو شافعی مسلک ہے، جو حنبلی مسلک ہے، جو مالکی مسلک ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جنرل حالات کے اندر اس بات پہ متفق ہیں کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ قرآن سے ریفرنس بھی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب اعتکاف کا ذکر کیا ہے سورۃ بقرہ میں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی عورتوں سے ٹوٹلی الگ ہو جاؤ جب تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں کے اندر۔ یعنی میاں اور بیوی جو ہیں ان کے تعلق کے لیے اللہ نے رمضان کی راتوں کی پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن جب بندہ اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو اعتکاف چونکہ مسجد میں ہوتا ہے تو پھر رمضان کی راتوں کی بھی پابندی ہو جاتی ہے اس کے لیے جو اعتکاف میں ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے اعتکاف کے ساتھ مسجد کا ذکر کیا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو پھر تم اپنی بیویوں سے الگ رہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے وَأَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ آپ دونوں میرے گھر کو، حرم کی بات ہو رہی ہے، کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کو، حرم کو اعتکاف کرنے والوں کا بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہو سکتا ہے، اور مسجد کے اندر ہی کرنا سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی اعتکاف فرمائے ہیں وہ مسجد کے اندر بھی فرمائے ہیں، حالانکہ مسجد کے اندر ہی آپ کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا، اگر آپ چاہتے تو آپ اپنے کمرے میں اعتکاف بیٹھ جاتے، اس کا دروازہ ویسے ہی مسجد کے اندر کھلتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے اعتکاف جو ہیں وہ مسجد کے اندر ہی فرمائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف مسجد کے اندر بیٹھنا ہی سنت ہے۔
لیکن آج کل کے حالات میں اسپیشلی اب یورپ میں پابندی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لوگ مسجد میں جا نہیں سکتے، مسجدیں بند ہوئی ہوئی ہیں، تو اعتکاف کی اجازت پھر مسجد کے اندر تو نہیں ہوگی. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تقریباً مڈل آف رمضان جو ہے کچھ نہ کچھ کنسیشن ملے گی اور کچھ نہ کچھ نرمی جو ہے نا یہ لاک ڈاؤن میں ہو جائے گی. اس کی خبریں آ رہی ہیں. لیکن اگر ایسی صورتحال رہتی ہے کہ مسجدیں جو ہے نا وہ بند ہی رہتی ہیں اور پابندی رہتی ہے، تو کیا گھر کے اندر اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ آلریڈی آپ اعتکاف میں ہی ہیں، آئسولیشن تو اعتکاف ہی ہے، لیکن جو اعتکاف کا پرپز ہے نا کہ دنیا سے کٹ جانا، گھر والوں سے کٹ جانا، جو غیر ضروری جو ہے وہ سارے کام وہ بند کر دینا اور ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا، اس کا نام اعتکاف ہے. تو سنت اعتکاف تو مسجد کے اندر ہی ہوگا، جو میجارٹی کی رائے ہے وہی. لیکن جو حنبلی اور شافعی اسکول آف تھاٹ ہے اس میں انہوں نے ایک گنجائش نکالی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو مضطر ہے، ایسا مجبور ہے کہ وہ مسجد کے اندر جا نہیں سکتا، یا جو ایسا پیرالائزڈ مریض ہے، ٹھیک ہے، اس کو مثلاً کسی مریض کو اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، حفاظت فرمائے، کسی مریض کو فار ایگزامپل فالج ہوا ہے، یا اس کا نیچے والا دھڑ کام نہیں کرتا، یا وہ اس طرح چلنا پھرنا حرکت کرنا اس کے لیے جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے، تو ایسے مریض کے لیے انہوں نے اجازت دی ہے. حنفی اور شافعی اسکول آف حنبلی اور شافعی اسکول آف تھاٹ نے اجازت دی ہے کہ جو ایسا مریض ہے وہ گھر میں اعتکاف کر لے، اور جو مضطر ہے، مجبور ہے اور وہ ڈیسپریٹ ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو گھر سے باہر جانے کی، تو وہ بھی آدمی گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ سچویشن ہے وہ ہماری مجبوری والی ہے اور ہم مضطر ہیں، اضطراری کیفیت ہے، تو وہ بندہ گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے. تو یہ حنبلی اور شافعی مسلک ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ دونوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جو مضطر ہے، جس کی اضطراری کیفیت ہے، جو مجبور ہے، گھر سے باہر نہیں جا سکتا، تو وہ اگر اعتکاف والی سنت ادا کرنا چاہتا ہے اور الگ تھلگ ہو کے ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے اجازت نکالی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں، وہ اضطراری کیفیت ہے، تو گھر میں اعتکاف ہو. دیکھیں نا اعتکاف کا پرپز کیا ہے کہ کونے میں بیٹھ کے دنیا داری کے کاموں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، دنیا کے معاملات کو چھوڑ دیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں. اس کو اعتکاف کہتے ہیں. تو آپ جو ہے نا وہ بغیر اعتکاف کی نیت کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کوئی گھر کا کونا مقرر کریں اور وہاں پہ اپنی تربیت کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے، اپنے استغفار کے لیے، دنیا سے کٹ کے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، تو اللہ اللہ کرنے کے لیے آپ کونے میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے. تو پرپس تو آپ کو ویسے بھی حاصل ہو جائے گا. اب ضروری ہے کہ آپ نے اس کا نام اعتکاف رکھنا ہے اور اس کے نام کے ساتھ ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے. مقصد اصل میں اس فروٹ کو حاصل کرنا ہے جو اعتکاف کا فروٹ ہے. تو اعتکاف کے فروٹ کے لیے آپ کونے میں بیٹھ جائیں. اگر کسی کا بڑا گھر ہے تو کوئی ایک کمرہ خالی کر لے، اور اگر کوئی اس طرح نہیں ہے تو کوئی ایک کونا جو ہے اس کو منتخب کر لیں، اور آپ باقی دنیا داری کے کاموں سے فارغ ہو جائیں. باقی جو ہے وہ دنیا کے کام، گپ شپ جو ہے نا وہ ملنا ملانا وہ بند کر دیں، ٹھیک ہے جی. اپنی ای میل جو ہے، اپنی فیس بک، اپنا واٹس ایپ سارا الگ وہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. تو آپ جو ہے وہ اس پرپز کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے آپ وقت نکال لیں. تو اس کے لیے بغیر اعتکاف کی نیت کے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. تو یہ پرپز آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو جب بندہ ویسے یہ پرپز حاصل کر سکتا ہے تو پھر اس فقہی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گھر میں میرا جو میں بیٹھا ہوں اعتکاف ہوگا کہ نہیں ہوگا. بھئی اللہ رب العالمین آپ کی نیت کو جانتے ہیں. آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنی دینی رہنمائی اور تربیت کے لیے اور اپنے اندر کو صاف کرنا ہے، استغفار اور توبہ کے لیے، دنیا سے کٹ کے اللہ رب العالمین کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اعتکاف کی نیت ہی کریں. آپ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو فروٹ عطا فرمائے گا، اللہ آپ کی بیٹھنے میں برکت دے گا اور اللہ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے گا. تو اس کے لیے اعتکاف نام رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن جہاں پہ میں نے عرض کیا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اسقلانی اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مجبوروں کو اجازت دی ہے کہ جو مجبور ہیں، جو مضطر ہیں، وہ اپنے گھر میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. لیکن ویسے عام طور پہ جنرلی سارے فقہاء اس بات پہ متفق ہیں کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.